اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ مئی 2026 تک آتے آتے مشرقی وسطی کی سیاست میں ایک ایسا بھونچال آ چکا ہے جس نے دہائیوں پرانی بساط کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جن کی دوستی اور شراکت داری کو خطے کی سب سے مضبوط بلکہ یوں کہیے کہ ایک ناقابل تسخیر چٹان سمجھا جاتا تھا، آج وہی دونوں کھلے عام ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ دراصل ان کا دہائیوں پرانا اتحاد اب ایک واضح اور کھلی مسابقت میں بدل چکا ہے۔ اچھا، تو آئیے سیدھا اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں پہلا ہے اس کشیدگی کا جغرافیائی مرکز، دوسرا یمن اور سوڈان میں جاری پراکسی جنگیں، تیسرا توانائی کی سیاست یعنی اوپیک سے انخلا، اور چوتھا پاکستان پر پڑنے والے اس کے اثرات۔ ہم اسے ایک ریپل ایفیکٹ یا یوں سمجھیے کہ پانی میں گرنے والے پتھر کی لہروں کی طرح دیکھیں گے کہ کیسے ایک سفارتی دراڑ عالمی سطح پر فوج، توانائی اور معیشت میں زبردست جھٹکے پیدا کر رہی ہے۔ پہلا حصہ اس پورے تنازع کا جغرافیائی مرکز۔ ہم سب سے پہلے اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ 2025 کے شروع سے لے کر آج تک یہ تعلقات اتنی تیزی سے خراب کیسے ہوئے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ معاملات کتنی تیزی سے ہاتھ سے نکلے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے جغرافیائی اور سیاسی شطرنج کے کھیل کی کڑیاں ہیں۔ ذرا غور کریں، 2025 کے شروع میں سوڈان کا UAE کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں کیس، پھر 2025 کے آخر میں پاکستان اور سعودی عرب کا وہ دفاعی معاہدہ، اور پھر جنوری 2026 میں یمن میں براہ راست فوجی تصادم کا ہو جانا۔ یہ سب ایک ہی زنجیر کا حصہ ہیں جو بالآخر مئی 2026 میں UAE کے اوپیک سے نکلنے پر منتج ہوئیں۔ حیرت انگیز ہے نا؟ دوسرا حصہ یمن اور سوڈان کی پراکسی جنگیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سفارت کاری سے شروع ہونے والی یہ دراڑ بہت جلد زمین پر لڑی جانے والی جنگوں میں بدل گئی۔ اس تنازع کی پہلی لہر براہ راست فوجی محاذرائی اور پراکسی جنگوں کی صورت میں سامنے آئی۔ یمن کی مثال لے لیں، وہاں ہوتھیوں کے خلاف جو سعودی اور UAE کا مضبوط اتحاد بنا تھا وہ اب مکمل طور پر بکھر چکا ہے۔ ان دونوں ممالک کے اسٹریٹجک مقاصد اب ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جو ایک متحد یمن کی حمایت کر رہا ہے اور صدارتی لیڈرشپ کونسل کی پشپنائی کر رہا ہے، اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات صدرن ٹرانزیشنل کونسل کی حمایت کر رہا ہے تاکہ جنوبی یمن کو الگ کر کے باب المندب اور اہم بندرگاہوں پر اپنا کنٹرول پکا کر سکے۔ مقاصد بالکل متضادم ہیں۔ اب ظاہر ہے جب مقاصد میں اتنا ٹکراؤ ہو تو چنگاریاں تو اٹھیں گی، اور یہی ہوا جنوری 2026 میں جب ایک براہ راست فوجی تصادم سامنے آیا۔ جب UAE کی حمایت یافتہ فورسز نے سعودی سرحد کے بالکل قریب حضرمت اور مہرا کے علاقوں میں پیش قدمی شروع کی تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ اس کے جواب میں سعودی قیادت میں اتحادی طیاروں نے مقلہ بندرگاہ پر انہی پوزیشنز پر بمباری کر دی۔ یہ بہت ہی سنگین لمحہ تھا۔ اس کے فوراً بعد سعودی عرب نے ایک انتہائی سخت الٹیمیٹم دے دیا، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کو اپنی بقیہ امتزاج دہشت گردی فورسز وہاں سے نکالنی پڑ گئیں۔ اچھا، اب ذرا اگلی کڑی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کیسے پھیلی۔ بالکل یہی مسابقت افریقہ کے اہم ملک سوڈان میں بھی چل رہی ہے، بس کھلاڑی مختلف ہیں۔ یہاں بھی دونوں ممالک بالکل مخالف سمتوں ہیں کھڑے ہیں۔ سعودی عرب سوڈانی مسلح افواج یعنی SAF کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کی پشتپنائی کر رہا ہے۔ سوڈان کا یہ تنازع اب پوری دنیا کی نظروں میں ہے۔ عالمی رپورٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات ایتھیوپیا کے راستے RSF کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ حالانکہ UAE ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ سب صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد ہے۔ ویسے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ 2025 کے اوائل میں سوڈان نے UAE کے خلاف عالمی عدالت میں ایک باقاعدہ مقدمہ بھی کیا تھا، جسے بعد میں دائرہ اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا تھا۔ تیسرا حصہ توانائی کی سیاست اور اوپیک سے انخلا۔ اب ہم فوجی میدانوں سے نکل کر اس تنازع کے ایک اور بہت ہی بڑے پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے عالمی معیشت اور توانائی کا میدان۔ کیونکہ اس دراڑ کے اثرات صرف جنگی محاذوں تک نہیں روکے، بلکہ اس نے عالمی توانائی کے فیصلوں کی بھی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ 50 لاکھ بیرل، اب یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے۔
یہ دراصل تیل کی یومیہ پیداوار کا وہ ہدف ہے جسے متحدہ عرب امارات ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے مقرر کردہ اوپیک کے کوٹے ایک طویل عرصے تک اس ہدف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اور پھر اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ایک واقعی تاریخی قدم اٹھایا گیا۔ 1 مئی 2026 کو متحدہ عرب امارات نے اوپیک کے ساتھ اپنی 60 سال پرانی ممبرشپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مقصود کیا تھا؟ صرف اور صرف اپنی توانائی کی پالیسی اور پیداوار میں 100% خود مختاری۔ لیکن سفارت کاری کی چالیں دیکھیں۔ تیل کے اس بڑے اتحاد سے نکلنے کے باوجود علاقائی سیکیورٹی کی خاطر UAE ابھی تک خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کا حصہ ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، پاکستان پر معاشی دباؤ۔ اس پوری کشمکش کی آخری لہر ان اتحادی ممالک تک پہنچی ہے جو بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ ان پر اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی کسی ایک فریق کا انتخاب کرو، اور اس کی سب سے بڑی اور سب سے واضح مثال ہم پاکستان کے معاملے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ 23 اپریل 2026 کو پاکستان کو اچانک ایک زبردست مالیاتی جھٹکا دیا گیا۔ ابو ظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے یکدم 3.45 ارب ڈالر کی مکمل ادائیگی مانگ لی گئی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی روٹین کا مطالبہ نہیں تھا، یہ ایک گہری اسٹریٹجک چال تھی۔ اگر ہم اس قرض کو ذرا کھول کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ دباؤ کس حد تک بڑھایا گیا۔ اس میں سے 2 ارب ڈالر تو وہ تھے جو 2018 اور 2019 میں معاشی سپورٹ کے طور پر رکھے گئے تھے۔ 1 ارب ڈالر حالیہ امداد کا حصہ تھا، لیکن حد تو یہ ہے کہ UAE نے وہ 45 کروڑ ڈالر کا قرض بھی واپس مانگ لیا جو کوئی 30 سال پرانا تھا۔ جی ہاں، 1996 اور 97 کا قرض۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اصل مقصد صرف پیسے نکلوانا نہیں بلکہ اسلام آباد کی معیشت کی شہرت پر دباؤ بڑھانا تھا۔ اس اچانک وار کے پیچھے پوری طرح سے جغرافیائی اور سیاسی محرکات تھیں۔ اصل میں UAE کا مطالبہ تھا کہ پاکستان ایران کے معاملے میں اپنی غیر جانبداری کی پالیسی ختم کرے، اور ہاں، 2025 کے آخر میں پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا، UAE نے اسے اپنے مفادات کے خلاف ایک واضح خطرہ سمجھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرضوں کو باقاعدہ ایک ہتھیار بنا لیا گیا، واپسی کا وقت کم کر کے محض 1 ماہ کر دیا گیا، اور شرح سود کو بڑھا کر 6.5% کر دیا گیا۔ اس دھچکے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 16.4 ارب ڈالر کے ذخائر تیزی سے گرنے لگے، جس سے IMF کا پروگرام بھی خطرے میں پڑ گیا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ عالمی سیاست میں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ اس نازک موڑ پر سعودی عرب اور قطر نے فوری طور پر آگے بڑھ کر پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر اور IMF پروگرام کو بچانے کے لیے 5 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد دی۔ یہ اقدام بالکل واضح طور پر UAE کی اس جارحانہ چال کا براہ راست جواب تھا۔ نتیجہ نیا مشرقی وسطی۔ ان تمام تلخ واقعات، فوجی جھڑپوں، توانائی کے تنازعات اور اس سخت معاشی دباؤ کے بعد مشرق وسطی اب ایک بالکل نئے اور خطرناک دور میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک بات جو اب پتھر پر لکیر ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ایک متحد سعودی UAE بلاک کا سنہرا دور اب سرکاری طور پر ختم ہو چکا ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اب خطے میں ہونے والا ہر بڑا واقعہ اسی ایک مرکزی مسابقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ یمن کی تقسیم اور اتحاد کی جنگ ہو، سوڈان میں متحارب فوجوں کو دی جانے والی سپورٹ ہو، اوپیک کے کوٹا سسٹم سے نکل کر آزادانہ تیل نکالنے کی ضد ہو، یا پھر دفاعی معاہدوں اور قرضوں کو ہتھیار بنا کر دباؤ ڈالنا ہو۔ ہر محراز پر اب یہ 2 بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ بدلتے ہوئے حالات ہمیں ایک بہت ہی اہم موڑ پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ سفارت کاری کا چہرہ اب مکمل طور پر لین دین اور ذاتی مفادات پر مبنی ہو چکا ہے۔ یہ کھلی مسابقت صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہنے والی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنازع مشرق وسطی کی سرحدوں سے باہر عالمی اتحاد اور وفاداریوں کو کس طرح نئے سرے سے تشکیل دے گا؟ کیا آنے والے وقت میں باقی دنیا کے ممالک بھی اس بڑی جغرافیائی مسابقت میں کسی ایک فریق کو چننے پر مجبور ہو جائیں گے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔